السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے، آج کی مجلس میں جس موضوع پہ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے آئینہ کردار، یعنی کردار کا آئینہ۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ میں بھی اور آپ بھی اس بات کا محاسبہ کرو۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر ہم صاحب ایمان ہیں تو کیا ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہیں؟ ایک سوچنے کی بات ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اسلام میں پورے داخل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میں اور آپ سوچیں، کیا کلمہ طیبہ پڑھ کے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا؟ اس کے بعد کون سی چیز ہے جس میں داخل ہونا ہے؟ دیکھیں، سیدنا ابراہیم اللہ کے نبی تھے اور یقینی بات ہے وہ مسلمان تھے۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار۔ کافر غیر مسلمان کو اس لیے کافر کہتے ہیں، کفر کا مطلب ہے انکار۔ مسلمان کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ نہ وہ اللہ کی مانتا ہے نہ اس کے رسولوں کی مانتا ہے، اور جو اللہ کی بات کا انکار کرے اسے بھی کفر کہتے ہیں، جو رسول اللہ کی بات نہ مانے اسے بھی کفر کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسلام میں پورا داخل ہونا پھر کیا ہے؟ کیا ہم آدھے اسلام میں ہیں، پورے میں نہیں ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، اللہ کے علم میں تھا کہ آنے والے وقتوں میں لوگ کیسے ہوں گے اور کیسا ذہن بنائیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اسلام کا دائرہ کھینچ دیا صرف عبادات کے ارد گرد۔ اس میں کوئی شک نہیں، جتنی بھی عبادات ہیں اسلام کی بنیاد اور اساس ہیں، لیکن سارا اسلام صرف عبادات میں نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ ایک ہے اس کا ذاتی کریکٹر، دوسرا ہے اس کا کریکٹر اس کا اور رب کے ساتھ تعلق، اور تیسرا اس کا کریکٹر ہے معاشرے کے ساتھ تعلق۔ جب تک ان تینوں چیزوں میں وہ اسلام کے احکامات کو نہیں مانتا، اس پہ نہیں چلتا، وہ اپنے آپ کو سچا مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہہ کے ہمیں دراصل بتائی، کہا اذ قال له ربه اسلم۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا، انہوں نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ہر بات ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اور یہی نصیحت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ،
کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹے اور یعقوب جو پوتے تھے انہیں وصیت کی. کس بات کی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے تمہیں اس دین کے لیے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہیں آنی چاہیے جب تک تم مسلمان نہیں بنتے. اسی طرح امت محمد الرسول اللہ کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے. اب میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی میں 3 کردار ہیں. اگر تینوں کے اندر انسان پرفیکٹ ہوتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے. ان میں سب سے پہلا ہے ذاتی کریکٹر. انسان اپنی ذات کے اندر کیا ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی عمر مبارک کے 40ویں سال میں تھے، اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا. جب آپ کو حکم دیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، جاؤ قریبیوں کو ڈراؤ، آپ نے لوگوں کے سامنے آ کے اپنی دعوت پیش کرنے سے پہلے کیا کہا؟ یہ آپ کی نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی ہے، جو ایک اچھے انسان کے لیے بھی ضروری ہے، ایک اچھے مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے. آپ نے فرمایا میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میرے متعلق کیا خیال ہے تمہارا؟ ہر بندے نے کہا کہ آپ کا کردار ہر اعتبار سے صاف اور ستھرا ہے، آپ نے ہمیشہ سچ بولا اور آپ ہمیشہ امانت دار رہے. یہ انسان کا ذاتی کردار ہونا چاہیے کہ وہ امین بھی ہونا چاہیے اور سچا بھی ہونا چاہیے. رسول اللہ کی سنت آپ کے اسوہ سے ہمیں یہی بات ملتی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم ہیں. آج اس ترازو میں بھی اپنے آپ کو تولوں، آپ بھی تولیں. ہم زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان میں امانت دار ہیں، ان میں سچے ہیں، یا ہمارے کردار کی وجہ سے لوگ تنگ تو نہیں ہیں، لوگ ہماری کردار کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہیں، ہم اپنی ذات کے ساتھ ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہم پہ ایسے داغ ہوں جو لوگ ہم سے نفرت کریں. اپنا ذاتی کردار درست کریں گے تو اسلام کا پہلا سٹیپ ہے. یہ رسول اللہ کی تعلیمات سے ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ عملی زندگی آپ کی بعد میں شروع ہوتی ہے، پہلے اپنا کردار ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ جسے بنایا ہے وہ جو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ہمیں اپنا کریکٹر جو ہے وہ درست کرنا، اسلام کی پہلی تعلیم یہی ہے. اب دوسری تعلیم، میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے. اللہ میرا مالک و خالق ہے، میرا رازق ہے، میں اس کی زمین پہ رہتا ہوں، اس نے بے شمار نعمتیں مجھے دی ہیں. کیا میں اس کے احکامات پہ چل رہا ہوں؟ اس نے ہم پہ کچھ فرائض عائد کیے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ نماز. سب سے پہلا فریضہ ہم پہ یہ ہے کہ اس کی ذات کی وحدانیت، اس کی توحید کو مانا جائے، اس کے ساتھ شریک نہ بنایا جائے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے اپنا پیغام بھیجنے کے لیے رسول اللہ کو منتخب فرمایا. آپ ہمارے رہبر ہیں. پھر اللہ نے ہم پہ فرض کیا کہ ایک دن اور رات میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے. اللہ نے ہم پہ فرض کیا کہ سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ نے ہم پہ فرض کیا کہ اگر مال دیا ہے تو اس میں 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرنا ہے. یہ فرائض ہیں. اسی طرح دوسری عبادات ہیں جو فریضے میں آتی ہیں. کیا میں پوری کر رہا ہوں؟
اگر میں پوری کر رہا ہوں تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار ہوں. اگر ایسا نہیں ہے تو جس طرح آج ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں ذاتی کردار ہونا چاہیے، باقی نماز روزے کی کوئی بات نہیں ہے. اس شخص کے کردار کی کیا حیثیت ہے جس مالک نے اسے رزق دیا، جس مالک نے اسے پالا، جس نے دنیا میں بھیجا، آج تک وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کر رہا ہے. جب اس کی بات نہیں مانتی تو یہ کریکٹر کیا ہے؟ اور تیسری بات ہے معاشرتی کریکٹر، کہ انسان اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ میل جول، لینے دینے، معاملات کیسے ہیں. سب سے پہلی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ نے اسے کہا کہ اولو الارحام جو ہے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. رحم کے رشتے نانی اور دادی کی اولاد ہوتی ہے، باپ کی طرف سے چچا، تایا، پھپھیاں، ماں کی طرف سے ماموں اور خالائیں، یہ رحم کے رشتے دار ہیں. ہم انہی کے ساتھ سب سے پہلے لڑائی لیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی عمر دراز کر دے، لمبی کر دے، اللہ اسے نیکی اور اچھائی دے دے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم کرے. اور اللہ نے کائنات کو بنانے کے بعد رحم کو پیدا کیا اور اپنے عرش کو لٹکا کے کہا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جو تمہیں جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تمہیں توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سوچیں کہ اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے جو رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، کتنی خیر خواہی ہے. اس کے بعد پھر مسلمان کا رشتہ آتا ہے کہ ہمارا تعلق مسلمان سے کیسا ہے. اور یاد رکھیں بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حکموں کے تابع کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہی اچھا انسان ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس پہ کوئی غم خوف نہیں اور نہ ہی اسے کبھی کوئی تکلیف آئے گی. تو بحیثیت مسلمان ہم معاشرے کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے بہیو کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے. آج میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں، کیا ہم ایسے ہی مسلمان ہیں؟ بلکہ آپ نے فرمایا کسی انسان کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر جانتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے مسلمان کی جو تعریف کی وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ نبی کریم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اچھا مسلمان وہ ہے، اچھا اسلام اس کا ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج ہمارے ہاں ایک فیشن بن چکا ہے کہ جس مجلس میں بیٹھیں دوسرے کی تذلیل کریں، اس کا تمسخر اڑائیں، جبکہ اللہ نے سورۃ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے اہل ایمان تم میں سے کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے اللہ کی نظروں میں وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، نہ کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے کہ اس کا قد ایسا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے، کسی کو ہم کانا کہہ دیتے ہیں، کسی کو لنگڑا کہہ دیتے ہیں. یہ خود کانا ہوا ہے، یہ خود لنگڑا بنا ہے.
یہ خود اس کا چھوٹا قد ہے، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ممکن ہے اللہ کی نظروں میں وہ اس سے بہتر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک صحابی تھے، وہ ذرا سلم جسم کے تھے۔ ایک شخص نے مذاق کرتے ہوئے یہ کہا، عبداللہ کی پنڈلی تو اتنی سی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے اسے بلا کے فرمایا، جس پنڈلی کا تو نے مذاق اڑایا ہے نا، کل قیامت کے دن اس پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا نیکیوں میں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کہ مسلمان کی تحقیر کرنے کے لیے، اس کا تمسخر اڑانے کے لیے نہیں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسکم۔ اپنے آپ پہ بھی الزام نہ دو۔ کئی دفعہ انسان اپنے آپ کو گالی دیتا ہے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے ناموں سے یاد نہ کرو۔ اس طرح پنجابی کے نے فلانے دا پٹھا نہ آیا پہ، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ ایک گناہ کی بات ہے۔ ومن لم یتب، جو شخص اس بات پہ توبہ نہیں کی، فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے۔ اسی طرح مسلمان کا مسلمان پہ بدگمانی کرنا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ حجرات کی سے اگلی آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ لوگوں کسی پہ بدگمانی نہ کرو، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ ولا تجسسوا، مسلمان ہر وقت مسلمان کے عیب دیکھنے کے لیے جاسوسی نہ کرتا رہے کہ اس میں کیا کیا عیب ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی کسی کی غیبت کرے، چگلی کرے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کی لاش کو نوچ کے کھا رہا ہے۔ تو آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اسلام میں اس وقت پورے ہیں جب ان تینوں معاملات میں اپنے آپ کو کلیئر کریں گے کہ میرا ذاتی کردار کیا ہے، میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، میرا مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اگر ان میں ہم کامیاب ہیں تو ہم مسلمان، اگر ایسا نہیں ہے تو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے اور اچھا مسلمان بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ رمضان